الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب پر بہت ہی بڑا فضل و کرم فرمایا اور مہربانی فرمائی اور رحمت فرمائی کہ ہم سب کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرما دیا، جس کے لیے رجب کے چاند نظر آنے سے دعا ہو رہی تھی، اور گزشتہ جمعے کو رمضان شریف کے آخر میں جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے فرمایا کرتے تھے، وہ دعا بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور تلقین کی کہ یہ دعا مانگنی چاہیے، تو وہ دعا بھی قبول ہو گئی، اور اب ہم سب الحمدللہ ماہ رمضان میں یہاں پر جمع ہیں۔ اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اس نعمت کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ پاک نے جو فضیلتیں رکھی ہیں اور جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ گزشتہ جمعے کو بھی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رمضان مبارک کی فضیلت کے بارے میں بیان کی تھی، آج بھی ایک حدیث میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کیسا عظیم الشان مہینہ ہے، اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو یہ مہینہ نصیب ہے، اور وہ اس مہینے کو پا کر دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، دعائیں مانگ کر، ذکر کر کے، افطاری کروا کر، سحری کھا کر، نمازیں پڑھ کر جو عظیم الشان ثواب حاصل کر سکتے ہیں وہ کسی اور مہینے میں حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو حدیث بھی آپ کو سنائی جائے پوری توجہ کے ساتھ سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ معلوم نہیں آئندہ ہماری زندگی میں رمضان نے لکھا ہے یا نہیں، پھر نہ جانے ایسا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اب جو حاصل ہو گیا ہے اس کی قدر کر لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ
ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے بارے میں خطبہ دیا، یعنی بیان فرمایا اور خطاب فرمایا۔ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی رمضان مبارک کی اہمیت بتانے کے لیے آپ نے بیان کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک عظمت والا اور برکت والا مہینہ سایہ ڈال رہا ہے۔ اے لوگوں، تم پر ایک عظمت والا اور برکت والا مہینہ سایہ ڈال رہا ہے، یعنی عنقریب شروع ہونے والا ہے، یعنی عنقریب بڑا عظیم الشان مہینہ اور بے اندازہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ قابل قدر ہے، بہت زیادہ لائق عبادت ہے، بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں اللہ جل شانہ نے ایک مبارک رات رکھی ہے، یعنی شب قدر، جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہوتی ہے۔ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، 21ویں سے شروع ہوتی ہے، یا تو 21ویں میں شب قدر ہوگی، یا 23ویں میں شب قدر ہوگی، یا 25ویں رات میں شب قدر ہوگی، یا 27ویں شب میں شب قدر ہوگی، یا 29ویں شب میں شب قدر ہوگی۔ ان 4 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات ہر سال شب قدر ہوتی اکثر رمضان شریف ہی میں، رمضان شریف میں ہوتی ہے، رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، آخری عشرے کی بھی طاق راتوں کے اندر ہوتی ہے۔ لہذا جو آدمی ان طاق راتوں میں جاگے گا اور اپنے آپ کو عبادت میں لگائے گا، وہ انشاءاللہ شب قدر سے محروم نہیں ہوگا۔ خاص طور پر جو آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے خوش نصیب ہیں، ان کو تو یہ رات مل ہی جاتی ہے الحمدللہ، کیونکہ اعتکاف خود عبادت ہے۔ اعتکاف تو ایسی عبادت ہے کہ مسجد میں کھا رہے ہیں تو عبادت، سو رہے ہیں تو عبادت، چل رہے ہیں تو عبادت، بیٹھے ہیں تو عبادت، 24 گھنٹے ان کی تو عبادت ہے۔ اور جو عبادت ہے تو عبادت کرنے والے کو شب قدر کا ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اور اس کی عبادت کا یہ حال ہے جیسے کہ حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے ایک رات شب قدر کی عبادت، اور 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ 30,000 راتیں جاگنا اور جاگ کر عبادت کرنا کتنا مشکل، اور اس کے مقابلے میں ایک شب قدر کے اندر جاگ کر عبادت کرنا کتنا آسان، کچھ بھی مشکل نہیں، اور ثواب اس ایک رات کا 30,000 راتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے کہ اس کی عبادت 30,000 راتوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس سے بڑھ کر مہینہ، اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہوگی؟ اور یہ عشرہ بھی انشاءاللہ ان قریب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر بھی نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے اس مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر فرض ہے، چاہے سردیوں میں آئے اور چاہے گرمیوں میں روزے آئے،
رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی راتوں میں تراویح پڑھنے کو نفل عبادت قرار دیا ہے۔ رمضان شریف شروع ہوتے ہی ہر شب میں 20 رکعتیں تراویح کی پڑھی جاتی ہیں، اور یہ 20 رکعت تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعت تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے اتفاق اور ان کے اجماع سے 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت ہے۔ اس لیے اس رمضان کی راتوں کے اندر تراویح پڑھنا یہ نفلی عبادت ہے، یعنی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے جس کی فضیلت میں نے پچھلے جمعہ بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت میں 40 سجدے رکھے ہیں، اور ایک سجدہ ہی بندے کو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ اس طرح جب 40 سجدے آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے نہایت مقرب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نہایت قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 40 سجدے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے رکھے ہیں، اس لیے شوق و ذوق کے ساتھ، توجہ و دھیان کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھنی چاہیے۔ مردوں کو بھی تراویح پڑھنی چاہیے اور باجماعت ادا کرنی چاہیے، عورتوں کو بھی تراویح پڑھنی چاہیے اور اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض خواتین کے اندر تراویح پڑھنے میں بڑی سستی پائی جاتی ہے، افطاری کی تیاری کی وجہ سے، اور کھانا کھانے کے بعد بس پھر وہ سست ہو جاتی ہیں، اور سست ہونے کی بنا پر پھر تراویح یا تو چھوڑ دیتی ہیں، جو بڑی معلومی کی بات ہے، یا پھر بہت ہی مشکل سے چند رکعت پڑھ لیتی ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے، خواتین کو وہ چاہیے کہ چاہے وہ سحری افطاری کی تیاری کم سے کم کریں، لیکن تراویح پوری پڑھیں اور اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور وقت مستحب کے اندر پڑھیں۔ بہرحال رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، اور رات میں تراویح پڑھنا یہ نفلی عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ رمضان شریف کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی رمضان شریف کے اندر کوئی نفل عبادت کرے، نفل کے اندر سنت مؤکدہ بھی آ گئی، سنت غیر مؤکدہ بھی آ گئی، سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو یا نفل ہو، جیسے اشراق، چاشت، اوابین، تلاوت، تسبیح، ذکر، درود، دعا، نفلی اعتکاف وغیرہ، تو اس کا ثواب رمضان کے علاوہ فرضوں کے برابر ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام عبادتوں کا ثواب ہے، فرض کا بھی ثواب ہے، واجب کا بھی ثواب ہے، سنت مؤکدہ کا بھی ثواب ہے، سنت غیر مؤکدہ کا بھی ثواب ہے، مستحب کا بھی ثواب ہے، نفلی عبادت کا بھی ثواب ہے، سب کا ثواب ہے۔ سب سے زیادہ ثواب فرض کا ہوتا ہے، فرض کے برابر کسی عبادت کا ثواب نہیں ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اس کا اجر ہے۔ اس کے بعد پھر واجب کا درجہ ہے، جیسے وطر واجب ہے، فطرہ واجب ہے، عیدین کی نماز واجب ہے، قربانی کرنا واجب ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن فرض سے کم ہے۔ واجب کے بعد سنت مؤکدہ کا ثواب ہے، جیسے روزانہ ہم 12 رکعتیں سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، روزانہ سنت مؤکدہ ہم ادا کرتے ہیں، اذان بھی سنت مؤکدہ ہے، اقامت بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اس کا بھی عظیم الشان ثواب ہے۔ اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ کا ثواب ہے، جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ ہے، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں سنت غیر مؤکدہ ہے، باقی پھر نوافل ہے، سب کا ثواب ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب فرض کا ہے۔ تو رمضان شریف کی یہ فضیلت ہے کہ جتنے بھی نفلی عبادتیں ہیں رمضان کے علاوہ تو ان کا ثواب نفل کے برابر ہے،
لیکن رمضان شریف میں ان کا ثواب فرض کے برابر ہے. اس لیے کوئی نفل ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے. تحیۃ الوضو بھی پڑھیں، تحیۃ المسجد بھی پڑھیں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں، صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں، صلاۃ الشکر بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چار بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، صلاۃ اللیل بھی پڑھیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں اور تہجد بھی پڑھیں. جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں اور ان کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف، صدقہ، خیرات، یہ سب نفل ہیں. سب کا ثواب فرض کے برابر ہے. اور فرضوں کا ثواب رمضان شریف کے اندر 70 فرضوں کے برابر ہے. رمضان شریف میں ایک فرض ادا کریں گے تو ایسا جیسے رمضان کے علاوہ ہم نے 70 فرض ادا کیے. تو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو ہر فرض نماز کا ثواب 70 گنا لکھا جاتا ہے. تو نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرض کے برابر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. یہ رمضان شریف کی خصوصیت ہے. اس لیے یہ آخرت کمانے کا نادر موقع ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رکھیں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نفلی عبادتوں کے اندر بھی مصروف رکھیں، تاکہ یہ ثواب عظیم جو رمضان سے پہلے حاصل نہیں ہو سکتا، رمضان کے بعد حاصل نہیں ہو سکتا، رمضان میں بآسانی حاصل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے. صبر، یہ مہینہ صبر کا ہے. اس لیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اور تراویح اور سحری کھانے کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی کا معمول بدل جاتا ہے. اور جب آدمی کا معمول بدل جاتا ہے تو طبیعت کے خلاف صورتحال پیش آتی ہے. کھانے کا بھی وہ وقت نہیں جو پہلے تھا، سونے کا بھی وہ وقت نہیں جو پہلے تھا. ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے اس مبارک مہینے کے آنے کے بعد. اور طبیعت کے خلاف جب کوئی بات پیش آتی ہے تو آدمی غصہ آتا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں. تو آپ نے تلقین فرما دی کہ دیکھو یہ مہینہ صبر کا ہے، برداشت کرنے کا ہے، تحمل کا ہے. طبیعت کے خلاف، مرضی کے خلاف جہاں بھی کوئی بات پیش آئے صبر سے کام لو، برداشت کرنے کی عادت ڈالو. تو یہ روزہ ہمیں صابر بنانے کے لیے آیا ہے. روزے اس لیے بھی ہم پر فرض ہے تاکہ صبر و تحمل کی ہمارے اندر عادت پڑ جائے. اور اللہ تعالیٰ بھی حلیم ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلیم ہے. اور ان دونوں کی تعلیم بھی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حلیم و بردبار بنیں. جب بنے تو روزہ اس کا بہترین ذریعہ. لہذا روزے میں غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے. گھر کے اندر بھی بعض باتیں مرضی کے خلاف ہو جاتی ہیں، کھانے کی بھی، پینے کی بھی اور سونے جاگنے کی بھی. تحمل سے کام لیں کہ رمضان شریف کا مہینہ لڑنے کا مہینہ نہیں ہے، غصہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، صبر و تحمل کا مہینہ ہے. نرمی اور کیا کہتے ہیں شفقت کا مہینہ ہے یہ، کہ سب پر شفقت کی جائے اور سب کے ساتھ نرم برتاؤ کیا جائے. اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے. اس لیے کہ جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے اور صبح شام تک روزے سے رہتا ہے تو آدمی کو بھوک پیاس کی تکلیف ہوتی ہے. کسی کو کم ہوتی ہے، کسی کو زیادہ ہوتی ہے، کسی کو بہت زیادہ ہوتی ہے. اور چاہے روزہ سردیوں کا ہو چاہے گرمیوں کا ہو، کمی بیشی تو ہوتی ہے لیکن تکلیف ضرور ہوتی ہے. اس سے آدمی کو ان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے کہ جو غربت کی وجہ سے بیچارے فاقے میں مبتلا رہتے ہیں. دونوں وقت انہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، ایک ٹائم ملتا ہے تو دوسرے ٹائم نہیں ملتا، اور کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. تو ہمیں اپنے گرد و پیش میں اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے اور روزہ رکھ کر کے ہمیں ان کی بھوک پیاس کا احساس ہونا چاہیے. یہ ہے غمخواری. لہذا ہم جہاں تک ہو سکے اپنے مال سے ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی آرام سے کھا پی سکیں اور ان کی یہاں بھی سحری کا اور افطاری کا کچھ مناسب انتظام ہو جائے اور ان کی بھوک پیاس کا بھی کوئی مداوع ہو جائے. تو یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر و تحمل کا مہینہ ہے. اور فرمایا اس حدیث میں کہ
اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں جو ہر سال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سارے سال کسی مسجد میں بھی دسترخوان آپ کو نظر نہیں آئے گا، اگر ہوگا تو چھوٹا سا دسترخوان نظر آئے گا جو نفلی روزہ رکھنے والے اپنے طور پر بچھا کر کے اپنا روزہ افطار کرتے ہیں۔ لیکن جیسے رمضان شریف میں ہر مسجد کے اندر افطار کے وقت کتنے زبردست دسترخوان ہوتا ہے، اور اس میں کیا چیز نہیں ہوتی، کھانے پینے کی اور افطاری کی تمام اشیاء وہاں پر موجود ہوتی ہیں جو سارے سال گھر میں بھی نہیں ہوتی، وہ مساجد کے اندر الحمدللہ دسترخوانوں کے اوپر ہوتی ہیں۔ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تو دسترخوانوں کے تھان بچھائے جاتے ہیں، اور پوری مسجد جو ہے وہ تھانوں سے بھری ہوتی ہے، اور وہاں پر جس شان کا روزہ افطار ہوتا ہے دنیا میں شاید کہیں اور نہ ہوتا ہو۔ یہ ایک دم اتنے ساری روزی کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ رمضان شریف کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں کہ رمضان شریف میں کتنا اللہ تعالیٰ مومن کی روزی بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سحری میں بھی افطاری میں بھی اتنا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کھانے پینے کے لیے جو رمضان کے علاوہ نظر نہیں آتا اور جمع نہیں ہوتا عام طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو رمضان شریف کے مہینے کی برکتیں دیکھو، اللہ تعالیٰ کس طرح اس مہینے کے اندر مومن کی روزی میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اب روزہ کی فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ روزہ کھلوانے کی، ایک تو روزہ کھلوانا ہے اور ایک ہے پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، دونوں کی فضیلت الگ الگ بیان کی گئی ہے اس حدیث کے اندر۔ روزہ کھلوانے کی فضیلت تو یہ ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کا روزہ کھلوائے گا اور اس کا روزہ افطار کرا دے گا تو 3 فضیلتیں اس کو حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، روزہ کھلوانے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ نمبر 2، دوزخ سے آزاد فرما دیں گے۔ نمبر 2، روزہ کھلوانے والے کو دوزخ سے آزاد فرما دیں گے۔ نمبر 3، جتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے کو عطا فرمایا اتنا ہی ثواب روزہ کھلوانے والے کو بھی عطا فرما دیں گے۔ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ایک رتی اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، لیکن جب کوئی اسے روزہ کھلوائے گا تو روزہ کھلوانے سے اللہ تعالیٰ جتنا ثواب روزے دار کو ملے گا اتنے ہی ثواب روزہ کھلوانے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اب اندازہ کرو اگر کسی نے فرض کرو 100 آدمیوں کا روزہ کھلوا دیا، 100 روزوں کا ثواب اسے کھاتے میں اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے، اور 100 آدمیوں کا اپنا ثواب برابر اپنی جگہ باقی اور محفوظ رہے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوزخ سے آزاد، مغفرت اور بخشش کا پروانہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو روزہ کھلوانے کا بڑا ثواب ہے بھائی۔ صرف تو صحابہ کرام نے جب یہ فضیلت سنی تو کہا حضور ہم لوگ تو فی الحال غریب ہیں، ہمارے پاس تو ایسا انتظام نہیں ہے کہ ہم کسی کا اچھی طریقے سے روزہ کھلوا سکیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ایک کھجور پر بھی عطا فرما دیں گے، اور دودھ کی لسی کی ایک گھونٹ پر بھی عطا فرما دیں گے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ پلانے پر بھی اللہ تعالیٰ یہ تینوں فضیلتیں عطا فرما دیں گے۔ تو بھائی اب روزہ کھلوانے کے لیے قورمہ بریانی کھلانا ضروری نہیں ہے، اور مہنگے سے مہنگی افطاری ضروری نہیں ہے۔ ایک کھجور سے بھی اگر کوئی کسی کا روزہ کھلوا دے گا یا پانی کا ایک گلاس بھر کر اس کو پلا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب عظیم عطا فرما دیں گے۔ تو 3 فضیلتیں ہیں روزہ کھلوانے کی۔ ایک تو روزہ کھلوانے والے کی مغفرت ہو جائے گی، دوسرے وہ دوزخ سے آزاد ہو جائے گا، اور تیسرے اس روزے دار نے جو روزہ رکھا ہے اور اس روزے کا جو ثواب عظیم ہے اللہ تعالیٰ روزہ کھلوانے والے کو الگ سے عطا فرما دیں گے۔ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تو صرف کھلوانے کا ثواب ہے، چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے، چاہے دودھ کی یا دہی کی لسی کی ایک گھونٹ سے، یہ شربت کی ایک گھونٹ سے، اور چاہے ایک کھجور سے۔ آپ ایک کھجور بھی نہ صحیح، آدھی کھجور بھی اگر کسی کو روزہ کھلوانے کے لیے دے دے گا اور وہ کھا لے گا تو اس کو یہ تینوں فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے
تو اس کی فضیلت حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میدان قیامت میں حضور کے حوض کوثر سے ایسا جام کوثر عطا فرمائیں گے کہ جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی، جس میں دو فضیلتیں ہو گئی، ایک تو حوض کوثر سے پانی اس کو نصیب ہوگا، دوسرے کہ جنت میں جائے گا، جنت میں بھی جائے گا، اور یہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کی جو ہولناک اور خوفناک گرمی ہوگی اس کے اندر اس کو حوض کوثر کا ایک جام ایسا ملے گا کہ جس کے پینے کے بعد اس کی پیاس ختم ہو جائے گی، ٹھنڈک اس کی طبیعت میں پیدا ہو جائے گی، اور وہ اس کے پینے کے بعد انشاءاللہ جنت میں بھی جائے گا۔ یہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کے، اور آج کل ہماری جو افطاری ہوتی ہے وہ تو پیٹ بھر کے کھانا ہی ہوتا ہے، اس میں کون سی چیز نہیں ہوتی، ساری چیزیں، ہر قسم کا پھل موجود ہوتا ہے، اور کھانے کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں کئی قسم کی دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں، تو اس لیے بھائی روزہ افطار کرانے کا بڑا ثواب ہے، لہذا اپنے گھر میں افطار کرانے کا بھی یہ ثواب ہے، اپنے پڑوسیوں کو کرانے کا بھی یہ ثواب ہے، اپنے دوستوں کو افطار کرانے کا بھی یہ ثواب ہے، اور مساجد کے اندر بھی آداب کے ساتھ مسجد کی صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھتے ہوئے اور مسجد کو گندا کرنے سے بچتے ہوئے افطار کرانے کا بھی یہ ثواب عظیم ہے۔ یہ اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ پاک نے 3 حصے رکھے ہیں۔ پہلے حصے کو اللہ پاک نے موجب رحمت بنایا ہے، پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو ہر مسلمان اس سے مستفید ہوتا ہے۔ دوسرے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے واسطے اس کو مقرر فرمایا ہے، اس میں اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں، کیونکہ انہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، توبہ کی، استغفار کیا، تو یہ سب کچھ کیا اللہ کی رحمت سے کیا۔ جو کچھ بھی کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس سے یہ سب کام کرائے۔ جب وہ ہو گئے تب وہ مغفرت قابل ہو گیا، اس لیے دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ اور آخری عشرہ اللہ پاک نے دوزخ سے آزاد کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ پھر ان تمام روزے رکھنے والوں کو اور تمام تراویح پڑھنے والوں کو، توبہ استغفار کرنے والوں کو، ذکر و تلاوت کرنے والوں کو، دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ جل شانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ 10 لاکھ آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے دوزخ سے ان کو آزاد کرتے ہیں، روزانہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں۔ تو بھئی جو اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے آزادی کی دعا کریں گے وہ کیسے معروم رہیں گے؟ انشاءاللہ وہ بھی اسی جن کی مغفرت ہونے والی ہے اور وہ ہو رہی ہے، یہ بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ تو روزانہ ہمیں افطار کے وقت دوزخ سے آزادی کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ افطار کے وقت کی فضیلت ہے، اور ہر رات میں 6 لاکھ آدمی اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، اور جب آخری رات آئے گی اس آخری رات میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے حساب سے مجموعی تعداد دوزخ سے بری فرمائیں گے۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ کی دوزخ سے آزادی اور مغفرت اور بخشش کا اللہ پاک نے اس مہینے میں انتظام اور اہتمام فرمایا ہے، لہذا وہی اس مبارک مہینے سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت ضائع ہو جائے۔ ایک تو گناہوں سے بے انتہا بچیں، چھوٹے بڑے گناہ سب ہمیں معلوم ہے، بیان ہوتے رہتے ہیں، جو بھی آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے تو معلوم کر لیں، بس گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو وقت بچے عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ دنیا کے کام بھی بقدر ضرورت کریں، ڈیوٹی ملازمت بھی بقدر ضرورت کریں، لیکن جہاں بھی وقت بچے فضول باتوں کے اندر نہ گزاریں، فضول کاموں کے اندر نہ گزاریں، بیکار کاموں کے اندر وقت ضائع نہ کریں۔ جس کے اندر ٹی وی دیکھنا بھی آ گیا یہ بھی فضول ہے۔ ایسے ہی موبائل کا غلط استعمال، موبائل کے 3 استعمال ہیں، ایک حرام و ناجائز جس کے اندر فحش تصاویر اور فحش پروگرام اور فلمیں دیکھی جاتی ہیں یعنی باللہ، دوسرا یہ کہ لایانی اور بیکار جیسے گیم وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی آدمی کا فائدہ نہیں سوائے وقت کے ضائع کرنے کے، یہ بھی گناہ ہے اس کا استعمال۔ تیسرا یہ ہے کہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت کسی سے رابطہ کرے تو رابطہ کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اس میں استعمال کر سکتے ہیں جہاں ضرورت ہو، اور جب ضرورت ہو اس کو استعمال کریں۔ تو فضول کاموں سے بچیں،
فضول مجلسوں سے بچیں، فضول باتوں سے بچیں، فضول ملاقاتوں سے بچیں اور گناہوں سے بچیں، اور رمضان شریف کے روز تراویح دل و جان سے ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان شریف کے فضائل و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔